میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں، اور اس کے بعد آج کے 73ویں یوم جمہوریہ کی جشن پر مدرسہ رحمانیہ کی طرف سے، مدرسہ رحمانیہ کی پوری انتظامیہ کی طرف سے، جماعت المسلمین کی طرف سے، جماعت المسلمین کی پوری انتظامیہ کی طرف سے، مدرسے کے اساتذہ اور طلباء کی طرف سے تمام احباب کی خدمت میں آج کے دن کی اس پرمسرت موقع پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور برادران وطن کی خدمت میں بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو چمن ہم کو عطا فرمایا ہے، اس کو تا قیام قیامت اللہ تعالیٰ آزاد رکھے، اور اس جمہوریت سے ہم سب کو فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سب جانتے ہیں کہ ابھی کووڈ-19 کا مسئلہ چل رہا ہے، اور اسکولوں کے اندر ویسے بھی پروگرام کو بالکل مختصر کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ ان کی ہدایت کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے یہاں پر کچھ زیادہ پروگرام نہیں رکھا ہے۔ انشاءاللہ یہاں کی اس اختتام کے بعد ہمارے طلباء حسین ہال کے اندر مختصراً اپنا پروگرام پیش کریں گے، اس لیے کہ ہمارا حق بھی بنتا ہے کہ یوم جمہوریہ جو ہمارا جو دستور بنا اور یہ جو دستور نافذ ہوا، اس کے بارے میں ہمیں معلومات ہو، اس کے بارے میں ہمیں کچھ علم ہو۔ بہرحال میں آج کے اس پرمسرت موقع پر، یوم جمہوریہ کے جشن کے موقع پر صرف یہی بات کہوں گا کہ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے پرکھوں نے، ہمارے بڑوں نے اور ہمارے اس جنگ آزادی میں حصہ لینے والوں نے یہی خواب دیکھا تھا کہ ہندوستان ایک خوبصورت چمن کی طرح سے رہے، ایک ہندوستان خوبصورت باغ کی طرح سے رہے، جہاں پر ہزاروں قسم کے عقائد رکھنے والے لوگ موجود ہیں، مذہب و ملت والے لوگ موجود ہیں، اور اسی لیے ہمارا جو قانون اور ہمارا جو کانسٹیٹیوشن بنا تھا، اس کے اندر یہی بات رکھی گئی تھی کہ جتنی بھی قوم ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، ہر ایک کو اپنے مذہب پر آزادانہ طریقے پر زندگی گزارنے کا ان کو اختیار رہے گا۔ اس لیے ہمارے بچوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب ہندوستان آزاد ہوا تھا تو 1947 سے لے کر 1950 تک تقریباً وہی قانون اور وہی آئین پر ہمارا عمل جاری تھا جو 1935 کا انگریزوں کا بنا ہوا تھا۔ اس کا ایک ایکٹ تھا، وہ ایکٹ کے مطابق ہم لوگ زندگی بسر کرتے تھے، لیکن جب ہندوستان آزاد ہو ہی رہا تھا، اس کے درمیان میں ہمارے فریڈم فائٹرز جو ہیں، اس کو جنگ آزادی میں لڑنے والے احباب جو ہیں، وہ یہ سوچ رہے تھے کہ ہمارے اس ملک کے اندر ہر قسم کے لوگ موجود ہیں، اور ہر قسم کے لوگوں کو آزاد رہنے کے لیے کیا طریقہ کار رہنا چاہیے، کیا ان کے لیے دستور ہونا چاہیے۔ اس دستور کے لیے بڑی تبادو کی گئی، کوششیں کی گئی، اور یہ دستور ہمارا ایسا ہی نہیں بنا، بلکہ اگر تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے تو پتہ چلتا ہے کہ اس دستور کو بننے سے پہلے پورے ہندوستان کے لیے تقریباً 22 سب کمیٹیاں بنائی گئی تھیں، یعنی مستقل الگ الگ کمیٹیاں تھیں، اور ایک بڑی کمیٹی بنی تھی، اس کے اندر بھیم راؤ امبیڈکر صاحب کو جو ہے اس کا چیئرمین بنایا گیا تھا، اور ہمارے ایک مسلم رہنما اس کے اندر بھی تھے جن کا نام سعد اللہ تھا۔ یہ 7 ممبروں پر مشتمل ایک کمیٹی تھی، لیکن یہ 22 کمیٹیاں جو بنی تھی ہندوستان کے مختلف علاقوں میں، مختلف شہروں میں، مختلف کمیٹیوں سے، مختلف لوگوں سے جا کر انہوں نے ملاقاتیں کی اور ان سے معلومات حاصل کی کہ کس طرح کا قانون بننا چاہیے، کس طرح کا دستور بننا چاہیے، اس لیے کہ دستور اس کو پتا تھا کہ جب بنے گا تو اسی دستور کی بنیاد پر ہمیں انصاف ملے گا، اسی دستور کی بنیاد پر ہمیں رائٹس ملیں گے، اسی دستور کی بنیاد پر ہمیں رہنے کے اختیارات ملیں گے۔ یہ سب چیزیں وہ جانتے تھے، اس لیے اس کو بنانے سے پہلے ان سب کمیٹیوں کے ذریعے سے پورے ہندوستان بھر میں الگ الگ شہروں کے اندر الگ الگ کمیٹیوں سے، الگ الگ تنظیموں سے، الگ الگ لوگوں سے ملاقاتیں کر کے ان کے اوپینینز کو، ان کے خیالات کو اکٹھا کیا، اور اس بات پر آمادہ ہوئے کہ اس کو ایک ڈرافٹ کی شکل میں بنایا جائے، اس کو ایک باقاعدہ مسودے کی شکل میں اس کو بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے۔ بہرحال اسی دن کو ہم جو 26 جنوری 1950 کو ہمارا یہ دستور جو پورے ہندوستان بھر سے لوگوں سے مل کر اور ان کے خیالات کو اکٹھا کر کے اور ان کے حالات کو دیکھ کر، یہاں کے رہنے والی جو اقلیتیں ہیں، یہاں کے رہنے والی جو مائنورٹیز ہیں، ان کے کیا حقوق ہو سکتے ہیں، آئندہ جا کر ان کو کیا اختیارات ہونے چاہیے، ان سب کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارا یہ خوبصورت سا ایک کانسٹیٹیوشن بنا، اور 1950 سے لے کر 1950 میں اس کو باقاعدہ نافذ العمل قرار دیا گیا۔
ارے آج جتنے بھی کام ہو رہے ہیں، چاہے وہ ہمارے عدالتیں ہوں، چاہے ہمارے اسکولز ہوں، چاہے ہمارے محکمے ہوں، چاہے ہمارے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس ہوں، ان سب کے لیے ایک رائے عمل ہے، چاہے وہ کسی بھی حیثیت سے ہو، دستور کے تحت رہ کر ان کو کام کرنا ہے۔ اس لیے دستور ہم سب سے اونچا ہے، اس لیے لوگ ابھی جو سیکولر لوگ ہیں وہ اس کی آواز لگاتے ہیں، اس کی للکار لگا رہے ہیں، اس کو گوہار لگا رہے ہیں کہ ہماری جمہوریت کی حفاظت کی جائے، ہماری کانسٹیٹیوشن کی حفاظت کی جائے۔ ہمیں جو دستور بنایا گیا ہے اور اس ہندوستان کے لیے مختلف لوگوں کو سامنے رکھتے ہوئے جو دستور بنا ہے اس کی حفاظت کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے، ہم سب کا فریضہ ہے۔ لیکن آج ہندوستان کی تصویر کچھ بدل رہی ہے، ایسے لوگ پیدا ہو رہے ہیں جن کی ذہنیت کے اندر نفرتیں بھری ہوئی ہیں، وہ اپنے اسکولوں کے اندر اپنے بچوں کے سامنے، اپنے ٹیچروں کے سامنے ایسی باتیں بتاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے لوگوں کے دلوں کے اندر نفرتیں پیدا ہوں، اور یہ دھرم اور یہ مذاہب جو کسی کے ساتھ ناانصافی کا برتاؤ کرنے کی اجازت نہیں دیتا، اور ایسے رہنما جن کو آگے بڑھ کر یہ کہنا چاہیے کہ ہر ایک کی مدد کی جائے، انسانیت کو بچایا جائے، ہر ظالم کے ہاتھ کو روکا جائے، ہر مظلوم کی مدد کی جائے، ایسے رہنما جو اپنے مذہب کے ٹھیکیدار ہیں وہ لوگ آج ایسی مجلسیں قائم کر رہے ہیں جو مذہب کے نام پر اور اپنے جو زندگی گزارنے کے نام پر ایسی چیزیں سامنے لا رہے ہیں کہ ہمارے لیے خطرہ ہے، ہمارے لیے مسلمان خطرہ ہے، اور یہ قوم ہمارے لیے خطرہ ہے، اور ان خطروں کو اپنی قوموں تک پہنچانے کے لیے جو الفاظ ہو سکتے ہیں اور جس طرح کی بالکل صفری باتیں ہو سکتی ہیں، نیچے کی باتیں ہو سکتی ہیں، ان کو اپنی قوموں میں بیان کر رہے ہیں۔ حالانکہ ان کو چاہیے تھا کہ اپنی قوم کو یہ بتا دے کہ ہندوستان آزاد ہونے میں کن کن قوموں نے اس کے اندر حصہ لیا ہے اور کن کن لوگوں نے اپنا اچھا کردار اس میں ادا کیا ہے، اچھا رول ادا کیا ہے۔ ان کو بتانا چاہیے تھا، اور یہ بتانا چاہیے تھا کہ انسانیت اصل چیز ہے، ہر ایک کو بچانا، ہر ایک کے دکھ درد میں کام آنا، یہ انسانیت کا کام ہے۔ اس کو چھوڑ کر آپ مارنے کاٹنے کی بات کرتے ہیں، آپ کسی کو ختم کرنے کی بات کرتے ہیں، آپ کسی کے ساتھ اس کے وجود کو ختم کرنے کی بات کرتے ہیں، لیکن آپ جتنی بھی تدبیریں کریں، جتنی بھی آزمائشوں میں آپ کو ڈالیں، لیکن اس سے پہلے بھی آزمائشیں آ چکی ہیں اور آزمانے والوں نے اس کو ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے، سیسا پلائی کی دیوار کی طرف اس کو مقابلہ کیا ہے۔ اور آج ہم ہمارے مدرسے کے پلیٹ فارم سے یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ آپ جتنی بھی سازشیں کریں، یہ محبت کا جو پیغام ہے اور پریم کا جو پیغام ہے وہ ہندوستان ہی نہیں بلکہ پورے عالم میں عام ہو کر رہے گا۔ اس لیے کہ آج ایسے بھی لوگ موجود ہیں لوگوں کے اندر جو اپنے دھرم گروؤں کے کرنے پر خوش نہیں ہیں، وہ خود کہتے ہیں کہ ان کو اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، وہ خود اس کے خلاف کھڑے ہیں، اپنے آواز اٹھا رہے ہیں۔ اس لیے ہم کو اپنے عدلیہ پر پورا یقین ہے کہ جو دستور ہمارے عدلیہ کو دیا ہے اسی کے مطابق یہاں پر عمل کیا جائے گا، چاہے وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ مسلم ہو، چاہے وہ سکھ ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، ہر ایک کو یہاں کے کانسٹیٹیوشن نے، یہاں کے دستور نے ان کو پورے اختیارات دیے ہیں کہ کس طرح سے رہنا ہے، چاہے ہمارے پڑوس میں رہنے والا کوئی مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ اسلامی تعلیمات کے اندر ہے۔ یہ مسلمانوں کو چھوٹے بچوں کے اندر اس کو بچپن کے اندر اس کو سکھایا جاتا ہے کہ آپ اپنے بڑوں کے ساتھ کیا سلوک کریں، چھوٹوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کریں، آپ اپنے پڑوس کے ساتھ کیسے رہیں، لوگوں کے ساتھ کیا برتاؤ کریں، آپ کی تعلیم کیا ہونی چاہیے، آپ کے اسکول کے اندر جو پڑھانے والے اساتذہ ہیں وہ کون ہوتے ہیں، آپ کے لوگ گاؤں کے اندر جو بڑے لوگ ہوتے ہیں اس کو وہ کون ہوتے ہیں، ان کا احترام کرنا، ان کی عزت اپنے دل میں بٹھانا، یہ ہمارے مدرسوں میں، ہمارے اسکولوں میں بنیادی تعلیم اس کی دی جاتی ہے۔ آپ نے ہم کو، ہمارے بڑوں کو کبھی دیکھا نہیں ہوگا کہ ہندوستان میں اتنا ظلم سہنے کے باوجود کہ لوگوں کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر قتل کیا جاتا ہے اور ان کی جو تجارت ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور کہیں پر کھڑے ہو کر آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ فلانے کے ساتھ تجارت نہیں کی جائے۔ یہ سب جتنی بھی تدبیریں ہیں وہیں پر رہ جائیں گی، لیکن ایک بات یاد رکھیے، جتنے ہم محبت کے ساتھ اس ہندوستان میں رہیں گے، پریم کے ساتھ رہیں گے اور اچھی انسانیت کے ساتھ رہیں گے تو یہ ہندوستان آگے بڑھے گا، کھلے گا، پھولے گا، اور اس کی خوشبوئیں صرف ہندوستان تک ہی نہیں بلکہ پورے عالم تک، پوری دنیا اس کو سنگے گی اور اس کی خوشبو سے پوری دنیا معطر ہوگی۔ اس لیے مجھے آپ کو صرف یہی بات کہنی ہے کہ دو باتیں آج کے زمانے میں بہت ضروری ہیں، اور اس کو
ہر ایک کو سمجھنے کی ضرورت ہے، بڑے ہوں چھوٹے ہوں سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اپنی جمہوریت کی حفاظت کرنے کے لیے ہمارے اسکولوں کے اندر، ہمارے طلباء کے اندر، ہمارے بچوں کے اندر ایک دفعہ کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ اس جمہوریت نے ہم کو کیا کیا رائٹس دیے ہیں، کیا کیا اختیارات دیے ہیں، ہمارا کیا اختیار ہے، ان کو سمجھنا، ان کو جاننا، اس لیے کہ اسی دستور کے ساتھ آپ کسی آفس میں جا کر اپنا کام کروا سکتے ہیں، اسی دستور کے تحت اپنی جو چیزیں بنوا سکتے ہیں، اسی دستور کے تحت آپ اپنا جو کام رکا ہوا ہے اس کو آپ حکومت سے منوا کر کروا سکتے ہیں۔ اگر یہ دستور ہم کو اجازت نہیں دیا ہوتا تو یہ کام ہم نہیں کر سکتے۔ دوسری بات جس کی طرف ہم سب کو توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور خصوصاً جو ہمارے تعلیمی ادارے ہیں ان کو خصوصی طور پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، جو ہماری تعلیمی پالیسی بنی ہوئی ہے اور تعلیمی پالیسی کے نام سے تعلیم کا جو تبدیلی آئی ہوئی ہے، اور ان کتابوں کے اندر جو کل تک بالکل بچوں کو پتا نہیں تھا کہ یہ بچہ گھر سے مسلمان بن کر جاتا تھا اور اس کی پڑھائی پڑھ کر مسلمان بن کر ہی واپس آتا تھا، اور ایک ہندو کا بچہ اسکول جاتا تھا تو اپنی تعلیمات ہندوانہ رسم کے طور پر پڑھ کے واپس آ جاتا تھا، وہ اپنے مذہب کو تبدیل کرنے کی باتیں یا کسی دوسرے مذہب پر ضد کی باتیں نہیں کرتا تھا، اس لیے کہ اس کے اندر سیکولرزم تھا، اس کے اندر کوئی پارشلٹی نہیں تھی، اس کے اندر کوئی تفرقہ بازی نہیں تھی، ان کتابوں کے اور اسباق کے اندر کوئی نفرت کی باتیں نہیں تھی۔ اس لیے جو بچہ بالکل سادہ ذہن لے کر ہمارے گھر سے اپنے اسکول جاتا تھا وہی سادہ ذہن لے کر اپنے گھر واپس لوٹ آتا تھا۔ لیکن آج کیا ہو گیا ہے کہ جو پالیسیاں بنی ہوئی ہیں، میں اپنی مسلم تنظیم قوموں سے نہیں کہوں گا کہ ذرا ہم بیدار ہو جائیں، اس پر ہم ریسرچ کریں، اس کے اندر ہم تجزیہ کریں کہ کون سا ایک چیز ہمارے لیے، کون سا قانون کا جو دفعہ ہے جو ہماری تعلیم کے لیے مفید ہو سکتا ہے اور اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ ہندوستان بھر میں جیسے ہم کو جمہوریت نے جو رائٹ دیا ہے اس کے تحت مسلم اداروں نے، مسلم تنظیموں نے اور مسلم جماعتوں نے اپنے اسکولز قائم کیے ہیں، اپنی تنظیمیں قائم کی ہیں، اپنی جماعتیں قائم کی ہیں، اور ان کو اپنے اسکول کو چلانے میں پوری آزادی ہے، کوئی ان کو ریکارڈ پیدا نہیں کر سکتا۔ لیکن ہم کو ایسا سلیبس اختیار کرنا پڑے گا، شروع سے لے کر مدارس کے لیے باقاعدہ ایسا سلیبس ہو جو ہمارے بچے پڑھیں تو ان کے لیے جو ہندوستان کے حالات کے مطابق کیا چیزوں کو سمجھنا چاہیے، ایمان کا ان کو فکر کرنی چاہیے، یہ تعلیم ہماری ایمان پر غالب نہ آ جائے، کیا ہو سکتا ہے اس کی طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ دو باتیں بالکل اہم ہیں آج کے موقع پر جو میں کہہ رہا ہوں، ایک ہے جمہوریت کی حفاظت کرنے کے لیے جو ہم سے ہو سکتا ہے ہم سب کو کرنا چاہیے۔ آج دوسری قومیں کھڑی ہو چکی ہیں، وہ کس کے لیے؟ جمہوریت کو بچانے کے لیے نہیں بلکہ نفرتوں کو پھیلانے کے لیے۔ نفرتیں اسکول سے پہلے جاتی ہیں۔ آپ نے شعر پڑھا ہوگا، فرعون جب اس دنیا میں آیا تھا اس نے اپنی بادشاہت کو بچانے کے لیے اور اپنے ملکیت کو بچانے کے لیے ہزاروں بچوں کا قتل کیا تھا۔ اکبر آبادی ان کے بارے میں کہا تھا کہ اگر فرعون کو تھوڑی سی عقل ہوتی تو ان بچوں کو اتنے قتل نہیں کرتا، بلکہ ان کے بدلے میں ایک اسکول کھولتا، ایک کالج کھولتا اور وہاں پر بچوں کو لا کر ان کی تربیت کرتا، ان کی ذہن سازی کرتا اور ان کی ذہانت کو تبدیل کرتا۔ یہ ان کو کرنا چاہیے تھا، ہزار بچوں کو قتل کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ آج میرے بزرگوں اور بھائیوں اور عزیز طلباء، یہ جو اسکولز ہیں یہاں سے ہمارا ذہن بنتا ہے، یہاں سے ہماری شخصیت بنتی ہے، یہاں سے ہماری پرسنالٹی بنتی ہے، یہاں سے ہم کو اگر اچھی تعلیم ملتی ہے اور جس کی تعلیم کا میں نے تذکرہ کیا وہ تعلیم کے مواقع ہمیں ملتے ہیں، یقیناً اس ہندوستان کی سرزمین پر چلنے والا، بسنے والا، رہنے والا ہر شہری اس کے اندر ایک دوسرے کی محبت ہوگی، ایک دوسرے کا ساتھ دینے کا جذبہ ہوگا، ایک دوسرے کے کام آنے کا جذبہ ہوگا۔ جیسے کہ ہم پہلے جذبے کو دیکھتے تھے، آج کیا بات ہے، ہلکی جہاں پر مسلمان اقلیت میں ہیں وہاں پر ظلم ڈھائے جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر قتل کیے جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم لوگوں کو مارا جاتا ہے، ان کی داڑیاں پکڑ کر ان کو مارا جا رہا ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ نفرت کی بیج جب بوئی جاتی ہے تو پھر شخص اندھا ہو جاتا ہے، اس کو نظر نہیں آتا جو میں کر رہا ہوں صحیح کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں۔ اسی دھارے کو بدلنے کے لیے ان دو چیزوں کا لازم ہے، ایک جمہوریت کی حفاظت، دوسرے ہمارے جو اسکولوں کے اندر جو نصاب ہے اس نصاب پہ ہم کو ایسی حفاظت کرنی چاہیے، اور نصاب ایسا مجوزہ نصاب ہونا چاہیے جس کو ہر مدرسے والے اس کو قبول کریں، ہر اسکول والے اس کو قبول کریں، جس کے اندر ہمارے ایمان کی حفاظت ہو اور ایک بچہ جو ہے اس کو شجاعت ملے، اس کو بہادری ملے، اور سب سے بڑھ کر اپنے اس ملک کی، اپنی اس سرزمین کی محبت دل کے اندر ہو، جیسے کہ ہمارے بزرگوں نے اپنی اس محبت کے ساتھ
اس کو آزاد کرانے کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا تھا، کتنی جانیں بیٹی اور اس زمین کو خون سے سرخ کیا تھا، کس کے لیے کیا تھا؟ تاکہ آئندہ وہی نسل چاہے وہ 1000 سال زندہ رہے اس ہندوستان کے اندر، آزاد زندہ رہے، وہ غلامی کی جو زنجیریں ہمارے گردنوں پر جو انگریزوں نے ڈالی تھی اس کو جس طرح سے انہوں نے پھینک کر نکالا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہر آنے والا انسان چاہے وہ کسی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، وہ اس ہندوستان کی سرزمین میں پیدا ہونے کے بعد مرتے دم تک وہ آزاد رہے، وہ اپنے آپ کو آزاد سمجھے، وہ اپنے آپ کو فری سمجھے کہ کوئی مجھ پر ظلم کرنے والا، کوئی مجھ کو کسی چیز سے روکنے والا موجود نہیں ہے۔ یہ اس تصور کے ساتھ اس کو جینے کا حق دینا چاہیے اور اختیار دینا چاہیے۔ یہ اگر بنتا ہے تو یقیناً ہمارے جن بزرگوں نے اس ہندوستان کو بنانے میں خواب دیکھا تھا ان کے خواب کی تعبیر ہوگی، اور انشاءاللہ امید اللہ کی ذات سے کہ جس طرح کے لوگ آج کھڑے ہو رہے ہیں اور نفرتوں کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں، محبت کا پیغام پیش کر رہے ہیں، پریم کا پیغام پیش کر رہے ہیں، اسی طرح سے ہم اس چھوٹی سی بستی منکی سے ہمیں پورے ہندوستان کے اندر پیغام عام کرانا چاہتے ہیں، ان چھوٹے بچوں کے توسط سے، یہ معصوم اور پیارے بچوں کے توسط سے، کہ ہندوستان میں محبت کی فضا کو عام کیا جائے، محبت اور پیار اور پریم کی فضا کو عام کیا جائے، ایک دوسرے کو محبت کی نگاہ سے دیکھا جائے اور یہ سمجھا جائے کہ اللہ نے ہم کو ایک ماں باپ سے پیدا کیا ہے، ہم سب کا خون ایک ہے، ہم سب بھائی بھائی ہیں، اگرچہ کہ مذہب و ملت کے اعتبار سے ہم لوگ الگ الگ ہیں، یہ نظریے کے ساتھ ہم کو رہنا ہے، اور یہی پیغام ہم پورے ہندوستان کو اور ہندوستان کی پوری ذمہ داران ان تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ آپ بھی اپنی زبان سے ایسے کلمات ادا کیجیے جس سے ہر مذہب کے لوگوں کے اندر ایک ہندوستانی اپنی شہری کے ساتھ محبت کا سلوک ہو اس کے ساتھ، اور محبت کی فضا اس کے دل کے اندر سے ابھرے اور وہ فضا عام ہو جائے۔ اسی بات سے ہم منتظر ہیں، اور ہمارے بڑوں نے بزرگوں نے اسی لیے اس ہندوستان کو آزاد کیا تھا۔ بہرحال چند میرے مختصر کلمات تھے جو میں آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی جو جمہوریت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، جو قانون اور آزادات طریقے پر جو دستور ہم کو اللہ نے عطا فرمایا ہے، اس دستور کو اپنے ساتھ رکھنے، اس کی حفاظت کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ میں بہت ہی مشکور ہوں کہ ہمارے جماعت کے ذمہ داران، مدرسے کے ذمہ داران بروقت یہاں پر تشریف لائے، اور آپ احباب ہمارے جتنے بھی اہلیان منکی ہیں وہ بھی یہاں پر تشریف لائے ہیں۔ میں سب کا ان بچوں کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور پھر ایک مرتبہ یوم جمہوریہ کی مبارکباد دیتے ہوئے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔